بڑے کام کی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے لگا۔ ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنے لیے اچھا سمجھو۔ سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ زندگی جو حیاتی جو عمر ہے اس کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب موت آ جائے گی پھر کچھ نہیں بنے گا، پھر تو جزا ہے یا سزا ہے، پھر تو انعام ملے گا یا سزا ملے گی۔ تو اس نے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ مبارک تھے وہ لوگ جنہوں نے اس زندگی میں ان تمام چیزوں کو سوچا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اس راجستھان میں آئے اللہ کی توحید کو بلند کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ جس دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا جنازہ اٹھا تھا اس دن 90 لاکھ کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ آج ہم لوگوں سے اپنا ایمان نہیں سنبھالا جاتا، وہ کتنے برگزیدہ بندے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی دقت نظر اور تقویٰ اور پرہیزگاری کو دیکھ کر بے شمار لوگ مسلمان ہوئے۔ کیا خیال تھا آج ہم لوگ سوتے ہیں شاید ان بزرگان دین کے بدن سونے کے تھے اس لیے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو بنایا تھا اور آخرت کی فکر کی۔ تو اس لیے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ مبارک تھے وہ لوگ جنہوں نے اس زندگی میں ان تمام چیزوں کو سوچا۔ ایک صحابی ہے انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ پاک میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ ایک صحابی ہے، آخری وقت ہے، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، آخری وقت ہے، اندازہ لگاؤ ان نوجوانوں کی موت کا جو آخری وقت میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے تشریف فرمائے، انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سرانے ملک الموت کو کھڑا دیکھ لیا، یعنی اس فرشتے کو دیکھ لیا، ملک الموت کو دیکھ لیا سرانے کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا آسانی ہو میرا غلام ہے، آسانی ہو میرا غلام ہے۔ تو ملک الموت نے جواب دیا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے تیرے اس غلام کے لیے نہیں، مجھے تو تیرے ہر غلام کے لیے یہ حکم ہے کہ میں موت کا معاملہ آسان کروں، ہر مومن کے لیے یہ حکم ہے کہ میں موت کا معاملہ آسان کروں۔ کتنی خیر خواہی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ساتھ کتنی خیر خواہی فرمائی، اور اسی پر بات بس نہیں کی بلکہ اور آگے پوچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ جس کو مطلب ہوتا ہے، جس کو محبت ہوتی ہے وہ تو آگے کی بات پوچھتا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کہ میرے زمانے کے غلاموں کے لیے، آنے والے سب کے لیے؟ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ پروردگار عالم نے میرے سے یہ عہد لے لیا کہ جو تیرا غلام ہوگا قیامت تک میں اس کے ساتھ موت کا معاملہ آسان کروں۔ کتنی خیر خواہی فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ، لیکن آج ہم نے ان کی سنتوں کو چھوڑ دیا، آج ہم نے ان کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چھوڑ دیا۔ لباس دیکھو تو سنت کے خلاف، چہرہ دیکھو تو سنت کے خلاف، ہمارے سر کے بال دیکھو تو سنت کے خلاف۔ آج ہم نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا، نہ قرآن کی پرواہ ہے، نہ نماز کی پرواہ ہے، آتی نہیں، سیکھی نہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور
اتحیات یاد نہیں، درود شریف یاد نہیں. کیوں؟ کہ ان چیزوں کی ہم نے فکر نہیں کی. تو فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے. قرآن کریم میں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ مردے کو زندہ کیا کرتے تھے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. اور جس کی بینائی نہیں ہوتی تھی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو بینائی آ جاتی تھی. تو لوگ آئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں، کیونکہ لوگ تو ہر زمانے میں بڑے استاد ہوتے ہیں. ساری قوم اکٹھی ہو کر آئی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں اور آ کر کہنے لگی اے عیسیٰ، ہم نے جتنے بھی تمہارے مردے دیکھے زندہ کیے، آپ پرانی قبروں سے مردہ زندہ نہیں کرتے ہو بلکہ نئی قبروں سے مردے کو زندہ کرتے ہو. ہم آپ کی بات کو جب مانیں گے آپ پرانی قبر سے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھلائیں گے. اب حالانکہ ان کا یہ مطلب تھا کہ یہ نہ ہوگا اور نہ ہم ان کی بات مانیں گے. اب ان کا مطلب یہ تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ میں چلو اور ہاتھ تم رکھو گے، انتخاب تم کرو گے. اللہ کے حکم سے کھڑا میں کروں گا، میں نہیں کروں گا بلکہ اللہ تعالیٰ کھڑا کرے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر کے پاس میں لے گئے. شام نام تھا. جب ان کے قبر کے پاس گئے تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا زندہ ہو کے سامنے آیا. تو اس کے سر کے بال سفید اور داڑھی بھی سفید. اب اس زمانے تک سفید بال نہیں آتے تھے. اس زمانے تک بتایا جاتا ہے کہ سفید بال نہیں آتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا اے نوح علیہ السلام کے فرزند، یہ تمہارے کالے بال سفید کیسے ہو گئے؟ کیا غضبناک جواب دیا. کہنے لگا کہ جب میں نے یہ سنا اٹھو تو میں نے سوچا قیامت آ گئی. اس فکر کے اندر میرے کالے بال سفید ہو گئے. تو اس لیے فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. اور دوسری نمبر پر چیز ارشاد فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. جو تندرستی ہے اس کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے. جب انسان چارپائی پر لیٹ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل کرتا ہے کہ مسجد میں آؤں لیکن آیا نہیں جاتا. اس لیے اس بیماری اس صحت کو غنیمت سمجھو بیماری کے آنے سے پہلے. اور تیسرے نمبر پر چیز ارشاد فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فراغت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ علماء کرام نے بتلایا کہ انسان دن کے اندر کام کاج میں مشغول رہتا ہے، سارے دن کام کاج میں مشغول رہتا ہے، لیکن رات کے کچھ حصے کے اندر اللہ کے سامنے کچھ مانگ لے، اللہ کے سامنے کچھ سجدے کر لے. اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑا پیار کرتے ہیں. جب رات کو اٹھ کر کوئی اللہ کے سامنے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر بڑا پیار آتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اس بندے کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ او فرشتوں، تم کہتے تھے یہ بڑے بگڑے ہوئے بندے ہوں گے، یہ تیری عبادت کس طرح کریں گے، لیکن جب میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہو کر ساری ضروریات کو چھوڑ کر تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو میں سارے فرشتوں کو کہتا ہوں آؤ دیکھو میرے بندے نے سارے اپنی ضروریات کو چھوڑ کر میرے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتا. تو اس لیے فرمایا فراغت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو. اور تیسرے نمبر پر چوتھی نمبر یہ بات بتائی کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. ہاں، جو جوانی ہے اس کی قدر کرو، کیونکہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. لیکن آج ہم اپنی جوانی کو ناچ گانوں میں مشغول کر رہے ہیں، ناچ گانے میں لگا رہے ہیں. جتنے بھی جوان ہیں یہ سارے کے سارے آج ہم اپنی زندگی کو ناچ گانے میں تباہ و برباد کر رہے ہیں. کس قدر لگے ہوئے ناچ گانے میں، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، تمام کے تمام اس میں مشغول ہیں. اور کوئی بھی اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. حالانکہ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بنسری بجنے کی آواز آئی، گانا بجنے کی آواز آئی، آپ نے پیاری پیاری انگلیاں دونوں کانوں میں ڈال لی. آپ کے ساتھ میں ایک
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دور جانے کے بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا وہ ملبوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ کیا وہ ملبوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو کانوں سے انگلیاں نکال کے سن سکتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نفرت فرمائی گانے سننے سے، لیکن آج امت کس قدر گانے سننے میں لگی ہوئی، بجانے میں کس قدر لگی ہوئی، بے حیائی کس قدر عام ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پوچھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، جب پوچھا کہ اب آواز نہیں آ رہی، بتایا گیا کہ اب آواز نہیں آ رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس قرب قیامت نزدیک ہوگی، میری امت میں گانا بجانا اتنا عام ہو جائے گا کہ جب تک وہ تباہ و بربادی ہوگی باز نہیں آئے گی۔ اور آج یہی حال ہو رہا، اور فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا اس وقت میں کہ کلمہ ایمان کے ساتھ موت نہیں آئے گی، ادھر موت آئے گی، ادھر منہ میں یا کانوں میں کنجری کا گیت چلتا ہوا۔ اور آج یہ ایسی موتیں آ رہی ہیں، کس قدر ناچ گانا ابھی الیکشنوں کے وقت میں کس قدر گانا بجانا ہوا، ہم اللہ کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں، کس قدر پریشانی ہے، چاروں طرف سے انسان پریشان ہے، بیماری میں ڈوبا ہوا ہے، کاروباری پریشانیاں چاروں طرف سے گر، لیکن ہم پھر بھی ناچ گانوں میں مشغول ہیں۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ اسلام ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتا ہے۔ جب ہمارے نبی نے گانے سننے سے اتنی نفرت فرمائی اور آج ہم شوق کے ساتھ میں گانے بجانے میں لگے ہوئے، جس گاؤں کے اندر حافظ قرآن موجود، عالم اور مفتی بھی موجود، آج حالانکہ ہم اپنا نقصان نہیں کر رہے بلکہ ہم قرآن کریم کی بیعت بھی کر رہے ہیں، عالم دین کی بیعت بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے اس گانے بجانے سے بچو اور اپنے بچوں کو اس گانے بجانے سے بچاؤ۔ کس قدر عام ہو چکا ہے، کوئی بھی اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے، اور حالانکہ اتنا بڑا گاؤں ہونے کے باوجود، سمجھدار ہونے کے باوجود بھی ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک گاؤں ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، پیواں کا گاؤں ہے، اور اس میں ایک اصول بنا ہوا ہے، مجھے یہ بات وہاں کی بڑی اچھی لگی۔ ایک اصول بنا ہوا ہے کہ جس کے شادی کے اندر ناچ گانا ہوتا ہے تو سارا گاؤں ایک طرف ہو جاتا ہے اور اس کی دعوت پہ نہیں جاتے۔ اتنا سا چھوٹا سا گاؤں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کچھ بھی نہیں۔ اور آج ہم دین کے جاننے والے ہیں، کلمے کے جاننے والے ہیں، نماز کے جاننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کس قدر ناچ گانے میں مشغول ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو روکو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ جو اتنے بھی بڑے حضرات ہیں سارے مل کر ان کاموں کو روکو، جہاں تک کوشش ہوگی تو تمام اس کی نیت کرو گے، روکنے کی نیت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو اس لیے سب مل کر اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ رک جائیں گے۔ اگر یہ کام اس کام کو روکنا ہے، کیونکہ اس سے ہمارے گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آئے گا۔ جتنے بھی بڑے حضرات اس کام کو روکنے کی کوشش کرو۔ اگر آج ہم نے ان نوجوانوں کو نہیں روکا، اگر ہم نے ان نسلوں کو گانے بجانے سے نہیں روکا، تو میں کہتا ہوں کہ آنے والی نسل ان مسجدوں میں گانے بجانے شروع کر دیں، اگر ہم نے ان کو نہیں روکا۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ سارے جتنے بھی بڑے بڑے حضرات ہیں، جو بھی بڑے لوگ ہیں، میں آپ کے سامنے چھوٹا ہوں، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ تمام مل کر اس چیز کو روکا جائے، اس پر پابندی لگائی جائے۔ ہم علماء کرام کی باتوں کو سنتے ہیں، اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکالے۔ علماء کرام کو اپنی طرف سے بات نہیں کہتے ہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حوالے سے آپ کو باتیں سناتے ہیں، تو ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو دین کے اوپر لاؤ، قرآن کریم سننے کی عادی بناؤ۔ تو چوتھے نمبر کی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور پانچویں چیز ارشاد فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے اسباب دیے ہیں، تو اس مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ کیوں ناچ گانوں میں تباہ برباد کر رہے ہو؟ اسی مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ تو قبر بن جائے گی، حشر بن جائے گی اور میدان محشر میں کام آئیں گے۔ انہی پیسوں کو اگر ہم اللہ کے
گھر کے اندر لگا دیں، مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، کسی کمزور کی مدد کر دیں۔ کس قدر لوگ اس وقت پریشان ہیں، کتنے غریب ہیں جن کے پاس کھانا نہیں۔ اگر ہم تلاش کر کے وہ یہی پیسہ اگر ہم